ایک بت جو تانبے سے بنا ہوا تھا اور وہ خانہ کعبہ کے اوپر کے حصے میں دیوار میں میخ اور کیل ٹھونک کر اس کو فکس کیا گیا تھا۔ اب وہ گرا نہیں تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا اوپر جانا تھا، تو آپ نے فرمایا حضرت علی سے کہ علی تم تھوڑا اوپر کی طرف اٹھ کر اسے توڑو، مگر اوپر کیسے جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے میں بیٹھ جاتا ہوں، میرے کندھوں پر تم چڑھ جاؤ، میں اٹھوں تو تم اس کو توڑ کر گرا دینا۔ ہو سکتا کوئی دوسری چیز بھی لا سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو ذمہ داری دی تھی اس میں خود آپ شامل ہونا چاہتے تھے کہ یہ میرا کام ہے، یہ کام مجھے کرنا ہے، اس لیے آپ یا تو خود ڈائریکٹ آپ نے وہ کام کیا، اور جہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا وہاں آپ نے فرمایا میں نیچے ہوتا ہوں، تم میرے اوپر کھڑے ہو جانا پھر اس کو توڑ دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے، کہا آپ اور آپ کے کندھوں پر، آپ کے اشاروں پر تو ہماری گردنیں کٹتی ہیں، ہماری جانیں حاضر ہیں آپ کے لیے، آپ کے پسینے کا ایک قطرہ ہمیں مل جائے، آپ کے وضو کے پانی کا قطرہ مل جائے، ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ جس کو ملا اگر زیادہ ملا تو پی لیتا ہے، کم ملا تو منہ پر مل لیتا ہے، سینے پر مل لیتا ہے، کیا مجال کہ آپ جیسی شخصیت پر آپ کے کندھوں پر علی قدم رکھے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس کو گرانا ہے، کیا کریں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک اس کا الٹا کر لیں، میں بیٹھتا ہوں آپ میرے اوپر چڑھ جائیں۔ ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نیچے بیٹھے، آپ ان کے اوپر تشریف فرما ہوئے، حضرت علی اٹھنا چاہتے ہیں، اٹھا نہیں جاتا۔ لا فتح الا علی، علی کی طرح بہادر کوئی نہیں، علی کی طرح جوان، علی کی طرح طاقتور، جن کا جملہ مشہور ہو گیا لا فتح الا علی، کہ نوجوان اگر کوئی تھا تو وہ علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فاتح خیبر، ایک ہاتھ میں 100 آدمی مل کر خیبر کا دروازہ جو اٹھا نہ سکے، ایسا دروازہ اپنے ایک ہاتھ میں جس نے اکھاڑ لیا تھا وہ علی، اگر آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھوں پر سوار ہوئے تو اٹھا نہیں جا رہا تھا، نبوت کا بوجھ اتنا زیادہ تھا۔ پوری طاقت لگا علی، کہا علی اٹھو، کہا نہیں ہوا، اٹھ نہیں پاتے۔ تو آپ نے فرمایا پھر ایک کام کرو، میں بیٹھتا ہوں تم بیٹھ جاؤ میرے اوپر۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوراً ماننا پڑا۔ اسے کہتے ہیں الامر فوق الادب۔ ایک ہوتا ہے ادب کہ کسی کی گستاخی، بے ادبی، جیسے ہاتھ پیر لگ جانا، بے ادبی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ادب سے آگے ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ ہے حکم، آرڈر۔ ایک تم اپنی طرف سے ادب کر رہے ہو، لیکن جس کا ادب آپ کر رہے ہو اسی کا حکم ہے کہ تم اب پیر لگاؤ، چڑھ جاؤ، یہ میرا حکم ہے، مان لو۔ تو اب ادب سے آگے کا نمبر ہوتا ہے حکم کو فالو کرنے کا۔ تو یہاں سے عربی میں ایک کہاوت، ایک مقولہ یہ جاری ہوا، الامر فوق الادب، کہ حکم جب دے دیا جائے تو حکم کو ماننا ادب سے بھی آگے ہوتا ہے، اس لیے ادب کو چھوڑ کر بات مان لی جائے۔ جیسے ہم یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ چڑھ جاؤ، ادب کی وجہ سے آپ کہتے ہیں نہیں چڑھتا، تو یہاں دو باتوں میں سے ایک، آپ نے اپنی مرضی کو فالو کیا کہ آپ کا ادب ہے میں نہیں کرتا، یا آپ نے اپنی مرضی کو چھوڑ کر نبی کی بات مان لی کہ حکم نبی کا ہے اور آپ جو فرما دے وہ کریں گے ہم۔ تو میرے حال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کندھوں پر سوار ہوئے اور جو بھی اوزار ملا اس سے مار مار کر اس کی کیل میخ وغیرہ نکالے اور اس کو بھی نیچے گرا دیا۔